إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔
جس نے ہم تمام بنینوں انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، کچھ ہی دن باقی ہے، پھر یہ رمضان ہم سے چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں اگلے سال کون شخص اس رمضان میں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، ابھی بھی ایک موقع ہے، ایک وقت ہے کہ آپ سنبھل جائیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، اس لیے کہ بنی آدم کے ساری اولاد گنہگاروں میں سے، خطا کاروں میں سے ہے، اور گناہگاروں میں سے، خطا کاروں میں سے سب سے افضل، سب سے اچھا وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے۔ ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کے ساری اولاد گنہگاروں میں سے، خطا کاروں میں سے ہے، اور گنہگاروں میں سے، خطا کاروں میں سے سب سے افضل، سب سے اچھا وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے وہ اقرار کر لے، اللہ کے سامنے وہ روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ اور ایک مومن انسان اپنے گناہوں کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے اور ایک فاجر انسان اپنے گناہوں کو کس طرح سے محسوس کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مومن انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ یہ پہاڑ کہیں ہم پہ گر نہ پڑے اور جس کی وجہ سے میں ہلاک و برباد ہو جاؤں۔ یعنی جو مومن رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے کہ یہ جو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہیں اگر اسی وقت میری موت ہو گئی تو میں اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن ایک فاجر انسان، ایک گنہگار انسان اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اڑتے اڑتے اس کے ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھی، اس کی ناک پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی۔ تو مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، ہمیشہ وہ ڈر لگا رہتا ہے، لیکن ایک فاجر انسان وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور خود
اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے نبی آپ اللہ سے استغفار کریے، آپ اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے تمام مومنوں کو بھی توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید کے سورہ نور کے اندر فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر مؤمنین سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے تو دنیا و آخرت میں کامیابیاں ان کی قدم چومے گی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ اس دن اللہ تعالی نبی اور ان کے ساتھ ایمان والے کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے جانب دوڑ رہا ہوگا اور یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے 4 فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا گناہوں سے معافی، دوسرا ان جنتوں میں داخل جن کے نیچے نہریں جاری ہے، تیسرا روز قیامت کے رسوائی سے تحفظ، اور چوتھا اس روز ان کا نور ان کے آگے ان کے داہنے جانب دوڑ رہا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سارے مؤمنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، وہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو صبر کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ۔ او لوگو تم اللہ کے سامنے، تم لوگ اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، او لوگو تم اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو توبہ کرنا ہے، یہ توبہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ جی ہاں، توبہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکایا تو وہ دونوں اس درخت کو چکھ بیٹھے جس کے قریب انہیں جانے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں بخشش طلب کی
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو طوفان کی موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو شفقت پدری سے متاثر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے بے بڑا حاکم ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتاتے ہوئے کہا آپ کا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا اس لیے آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تنبیہ کی کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کا سوال مت کیجئے ورنہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے آغوش رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی تھی تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی وتب علی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں واقعتاً آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو فوراً سجدے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ صاد کے اندر فرماتا ہے وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور داؤد علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، بس وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور ہماری طرف پوری طرح رجوع کیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اپنے خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں معافی مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اور جہاں تک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، اس قدر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین صرف ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ دعا 100 مرتبہ سنتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، ارے وہ نبی پاک جو نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، جو معصومن الخطا تھے، لیکن آج ہم گناہوں میں لطفت ہے لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم ہم دن میں ایک مرتبہ ہی صحیح توبہ و استغفار کر لے۔ ارے وہ نبی پاک جب کوئی انہیں مارتے تھے تو انہیں معاف کر دیا کرتے تھے، وہ ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں کوئی مار دے، آج اگر ہمیں کوئی ڈانٹ بھی دے، آج اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم فوراً بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم دن میں ایک مرتبہ ہی توبہ
तौबा व इस्तिगफार कर ले। अरे वो नबी ये पाक जो रात रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले तमाम खताएं माफ फरमा दी थी, लेकिन उसके बावजूद एक दिन में 100 मरतबा से ज्यादा तौबा व इस्तिगफार क्या करते थे। लेकिन आज इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी जगहों पर अगर हाफिज जी अगर 2 पारा पढ़ा दे, एक पारा के जगह पे अगर कहीं 2 पारा पढ़ा दे तो आज हमारा पारा चढ़ जाता है, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती कि अल्लाह के सामने कभी एक मरतबा ही तौबा व इस्तिगफार कर ले। अरे वो नबी ये पाक जो ताइफ से जख्मी होकर के लौट रहे थे, ताइफ वालों ने इस कदर मारा, आपको लहूलुहाब कर दिया, आपके जिस्म से खून बह रहे थे, आप किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और एक दुआ करते हैं, और दुआ करते ही दुआ कर रहे थे कि फरिश्ते आते हैं और आकर के कहते हैं, ऐ नबी अगर आप हुक्म दे तो मैं ताइफ वाले को 2 पहाड़ियों में रख करके पीस दूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, इन्हें माफ कर दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं कोई बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाले नस्लें हमारे ऊपर ईमान लाएंगे। वो एक दिन में 100 मरतबा से ज्यादा तौबा व इस्तिगफार क्या करते थे। आज अगर हमारे वालिदे मुहतरम, आज अगर हमारी माँ हमें डांट भी दे तो आज हम घर से भाग जाते हैं, आज हम घर से निकल जाते हैं। वही माँ और वही बाप जो बचपन में न जाने हमारे साथ क्या 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 करते थे, लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कभी उसे तौफीक नहीं होती है कि वो अपने बाप से माफी मांग ले, वो अल्लाह के सामने रोए, वो अल्लाह के सामने तौबा व इस्तिगफार करे। और मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माँ बहनों, रमजान का महीना चल रहा है, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाए और अल्लाह के सामने तौबा व इस्तिगफार कर ले, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं, वरना फिर हम और आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को तौबा व इस्तिगफार के लिए एक दुआ सिखलाई, और हर नमाज में उसे पढ़ने का हुक्म दिया है, जो ये है और बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया है और तेरे सिवा गुनाहों को कोई माफ करने वाला नहीं है, लिहाजा तू मुझे अपने फजलो करम से माफ कर दे, और तू इंतहाई माफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, तू मुझे अपने फजलो करम से माफ कर दे और मुझ पर रहम फरमा, यकीनन तू ही खूब तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। और जानते हो अल्लाह ताला इंतहाई माफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला के पास 99 रहमत मौजूद है और अल्लाह ताला ने अपनी एक रहमत इस दुनिया के अंदर भेजा है। एक रहमत इस दुनिया के अंदर जिन्नात, इंसान, चरिंद परिंद सबको दिया है, और इस एक मोहब्बत की वजह से आज एक बाप अपने बेटे से किस कदर मोहब्बत करता है, आज एक माँ अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है। सिर्फ एक रहमत अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया, भेजा है, और 99 रहमतें अल्लाह के पास है। जरा सोचिए तो सही कि वो अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम होगा, वो अल्लाह कितना गफूर रहीम है। आज क्या हम जब रात के तन्हाई में उठ करके जब हम अपनी आंख से कोई एक आंसू भी इस दुनिया के अंदर निकालते हैं, क्या अल्लाह उसे नहीं देखता है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह उसे भी देखता है। अल्लाह ताला इंतहाई माफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। जो चीज इंसान को बार बार अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने और उसकी तरफ रुजू करने पर ज्यादा आमादा करती है, वो ये कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला और कसरत से तौबा करने वालों से मोहब्बत करने वाला है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के सूरत तौबा के अंदर फरमाता है, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुदु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। क्या ये नहीं जानते
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی انتہائی معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیز اللہ رب العالمین، اور آگے بڑھیے، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے، اور ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کے دعائیں قبول کرتا اور انہیں اپنے فضلوں سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کر کے اپنے گنہگار بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت اور بدکاری کی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ اچھی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا ہماری کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی تو ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو مشرکین اور قتل و غارت کرنے والے کو بھی امید دلاتا ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ انہیں بھی معاف کر دے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اس کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنے والے اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان اگر اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، بلکہ اللہ تو نصارہ کو بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ تین میں سے ایک تصور کرنے کا کیا مطلب؟ تین میں سے ایک تصور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ نصارہ لوگ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں کو ملا کر کے ایک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تینوں ملا کر کے ایک ہیں، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، نہ اللہ کا کوئی لڑکا ہے نہ کوئی لڑکی ہے، کوئی بھی اولاد نہیں، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ اسے بھی امید دلاتا ہے، نصارہ کو بھی، کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے ایک ہے، حالانکہ کہ ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود برک نہیں ہے، اور اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہن، اور اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندے کے اوپر، ذرا دیکھیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
بسا اوقات انسان جب نیت کرتا ہے، نیت، تبھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فوراً لکھ دیتا ہے، نیکی کرنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب تک وہ برائی کر نہ لے تب تک اللہ تعالیٰ اسے لکھتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی نیت کرنے پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جنہوں نے، جو 99 آدمی کا قاتل تھا، 99 افراد کا قاتل تھا، انہوں نے گاؤں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ جواب دیا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ بہت بڑے عالم رہتے ہیں۔ اس عالم کے پاس گیا، کہا کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس نے بھی قتل کر دیا، اسے بھی قتل کر دیا، اس نے 100 پورا کر دیا، 100 پورا کر دیا۔ اب پھر گاؤں میں کسی بڑے عالم کے بارے میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں۔ اس آدمی کے پاس گیا، اس عالم کے پاس گیا، اس پادری کے پاس گیا، کہا کہ میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کہا ہاں سنو، فلاں جگہ جاؤ، دیکھنا وہاں لوگ عبادت کر رہے ہوں گے، تم بھی اسی میں شامل ہو جانا۔ وہ جانے لگے، وہ چلنے لگے، وہ راستے سے نکل گئے، وہ جاتے جاتے آدھے راستے سے کچھ دور جا کر کے وہ مر جاتا ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ آ کے لڑنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے میں اس کی روح لے کر کے جاؤں گا، اور عذاب کا فرشتہ کہتا ہے میں اس کی روح لے کر کے جاؤں گا۔ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے تو کبھی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں، میں اس کی روح لے کر کے جاؤں گا۔ لیکن رحمت کا فرشتہ کہتا ہے چونکہ یہ نیکی کے نیت سے، نیکی کے غرض سے یہ اپنے گھر سے وہاں سے نکلا تھا، اس لیے میں اس کی روح لے کر کے جاؤں گا۔ وہ دونوں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، اتنے میں ایک اور فرشتہ آتے ہیں، ایک اور فرشتہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ زمین کو ناپا گیا، زمین کو تولا گیا، جدھر سے وہ چل کے آ رہا تھا ادھر زیادہ ہو گیا، اور جدھر پہنچنے والا تھا ادھر کم ہو گیا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے جو اس کی روح لے کر کے وہ چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ نیت کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، نیت کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل سے اور خلوص سے، خالص اپنے دل کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی یا پھر نیت کا ارادہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا اور پھر آپ بعد میں جا کر کے وہ برائی کر رہے، ایسا نہیں میرے پیارے ساتھیوں، بلکہ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ ایک عورت کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت سنا دیتا اللہ تعالیٰ، اور ایک عورت ایسی بھی ہے جو بلی کو اپنے گھر پہ باندھ کر رکھنے کی وجہ سے، مر جانے کی وجہ سے اسے جہنم کی بھی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ جو سوال بھی کرتے کہ بلی پالنا کیسا ہے، یا بلی کے خرید و فروخت کیسا ہے، تو دیکھیے جو بلی تو پالی جا سکتی ہے، لیکن بلی کے خرید و فروخت یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ حرام ہے۔ بلی کی خرید و فروخت حرام ہے، لیکن اگر کوئی اپنے گھر کے اندر کے بلی آتی جاتی ہے، اگر کوئی پالنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خرید و فروخت حرام ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ اور آئیے میں آخری چیز کہہ کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور یہ ٹاپک سے ہٹ کر کے ہے، یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے۔ آج بہت سے لوگ، بہت سے بھائی صدقۃ الفطر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہم کیا دیں اور صدقۃ الفطر ہم کتنے دیں۔ تو دیکھیے صدقۃ الفطر آپ قریباً
3 کلو سے تھوڑا کم، یعنی لگ بھگ آپ 3 کلو مان کے چلے، آپ 3 کلو ہر ایک انسان کے اوپر صدقۃ الفطر یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اب صدقۃ الفطر ہم کیا دیں؟ صدقۃ الفطر ہم جو غلہ کھاتے ہیں، گیہوں چاول جو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ وہی دیں، اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ وہی دیں، لیکن بعض علماء نے یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی اس کے جو پیسے بھی اگر بنا کے دینا چاہتا ہو تو دی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہی دے۔ اور اسی طریقے سے جو صدقۃ الفطر ہے ہم یہ کب نکالیں؟ تو صدقۃ الفطر جو چاند دیکھنے کے بعد ہی نکالی جاتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ چاند نکلنے سے پہلے بھی اگر آپ 1-2 دن پہلے اگر آپ نکال دیں اور دے دیں پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان اگر کوئی ماں کے پیٹ کے اندر اگر کوئی بچہ بھی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اگر اس کا بھی کوئی صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہو تو نکالی جا سکتی ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں، یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان ماں کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہو اس کا بھی نکالی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آج میں نے جتنا جو کچھ ہو چکا جو ہے توبہ و استغفار کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے اے اللہ تو ان کے قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی بے نمازی ہے اے اللہ تو انہیں 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی نمازی ہے اے اللہ تو ان کی نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی رمضان کا روزہ یوں ہی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اے اللہ تو ان کے دلوں میں اسلام کی جو ہے اسلام کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کیا ہے اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبروی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی بے اولاد ہے اے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔